ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ بچوں کے بخار، کھانسی اور دمہ کا علاج، معدے اور آنتوں کا علاج اور بواسیر کا علاج۔ عطیس کا پودا۔ مختلف نام: ہندی اور اردو میں عطیس، مراٹھی میں عتی وش، گجراتی میں عتی اور موتی کلی، تیلنگی میں عتی واسط، سنسکرت میں وشا یا عتی وشا، اور اس کا انگریزی نام ہے ایکونیٹم ہیٹیروفائلم۔ صفات و شناخت: یہ ایک پودا ہے جو کیدار ناتھ اور کوہی اضلاع ہمالیہ میں کمایوں سے ہانسی تک اور شملہ اور اس کے آس پاس اور چمبل ندی کے کنارے بکثرت ہوتا ہے۔ اس کا پودا 1 فٹ سے 3 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کی ڈنڈی سیدھی اور پتے دار ہوتی ہے۔ جڑ سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اس کے پتے 2 سے 4 انچ تک چوڑے اور نوکدار ہوتے ہیں، کچھ موٹے چمکیلے، اوپر سے سبز اور نیچے سے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس میں پھول بہت لگتے ہیں جو 1 یا 1.5 انچ لمبے، چمکدار نیلے یا پیلے ہوتے ہیں، کچھ سبز رنگ کے بینگنی دھاری والے ہوتے ہیں۔ اس میں چکنے چھلکے والے نوکدار بیج لگتے ہیں جو کریلے کے بیج سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اوپر سے سرخی مائل بھورے اور اندر سے دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ ذائقہ لیسدار اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کی جڑ جو زیادہ تر دوا کے کام آتی ہے، عام طور پر چھوٹی انگلی کے برابر کسی قدر گاؤ دم اور 1 انچ سے 1.5 انچ تک لمبی ہوتی ہے۔ اوپر سے ہلکا خاکی یا خفیف بادامی رنگ، اندر سے دودھیا سفید، اور اس پر طول میں باریک شکنیں پڑی ہوتی ہیں، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے داغ بھی ہوتے ہیں۔ یہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی۔ اس کا ذائقہ بہت تلخ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی ترشی یا کسیلا پن نہیں پایا جاتا۔ عام طور پر اسی جڑ کو عطیس کہتے ہیں اور یہ اسی نام سے بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کی شکل ہاتھی کی سونڈ کی طرح اوپر سے موٹی اور نیچے سے پتلی ہوتی ہے۔ عطیس کی قسمیں: سفید خاکی رنگ کے علاوہ اس کی سرخ اور سیاہ قسمیں بھی ہیں۔ سرخ کو سنسکرت میں اپوشا، مراٹھی میں اکت انوش اور سیاہ کو سنسکرت میں اپوشانکا اور کرشن آیوش کہتے ہیں۔ بعض اس کو تپیس سیاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جڑ بچھناک کی جڑوں کے ساتھ متشابہ ہو سکتی ہے، اس لیے بعض دغا باز بچھناک کی ادنیٰ قسموں کو اس کی بجائے فروخت کرتے ہیں۔ وجہ تفارق یہ ہے کہ اس جڑ کو توڑ کر دیکھیں۔ اگر جڑ اندر سے سفید نہ نکلے یا ذائقہ میں بجائے کڑواہٹ کے کوئی اور فرق ہو یا چبانے سے لبوں اور زبان میں سنسناہٹ پیدا کرے یا کھجلی معلوم ہو تو ہرگز کام میں نہ لائیں۔ اسی طرح اس کے ذرا سے ٹکڑے کو چبانے سے اگر زبان کو عجیب قسم کا ذائقہ معلوم ہو اور اس کے بعد قدرے افسردگی یا بد ذائقگی معلوم ہو تو اسے کسی حالت میں بھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ امراض سینہ و شش۔ عطیس بچوں کے بخار، کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ خوراک: فی 2 ماہ کی عمر کے لحاظ سے 1 رتی ہمراہ شہد خالص دیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کو کھانسی ہو تو عطیس کو پیس کر شہد کے ہمراہ چٹانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ عطیس اور پوکھر مول کے برابر وزن صفوف میں 2 ماشہ شہد ملا کر چٹانے سے دمہ کی بیماری دفع ہو جاتی ہے۔ امراض معدہ: قے
اور ابکائی کو بند کرنے کے واسطے عطیس کو ہمراہ شہد استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہاضمے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اسے فلفل دراز یا زنجبیل کے ساتھ ملا کر شہد کے ہمراہ چٹانا نفع بخش ہے۔ ناک کیسر اور اس کے ہم وزن صفوف کی پھنکی دینے سے قے بند ہو جاتی ہے۔ آنتوں کے امراض، پرانے اسہال، آنتوں کا خرہ اور پیچش کے واسطے عطیس کو 8 پہر بھیگی ہوئی سونٹھ کے شیرے کے ہمراہ دینے سے فوراً آرام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے دن آرام نہ ہو تو متواتر 3-4 دن دیتے رہنے سے ضرور آرام ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے اور کیچووں کے خاتمے کے لیے اس کو صفوف باو بڑنگ کے ہمراہ کھلا کر اوپر سے باو بڑنگ کا جوشاندہ پلا دیں تو 1 ہفتے کے استعمال سے کیڑے مر کر نکل جاتے ہیں۔ 1 ماشا سے 2 ماشا تک حسب برداشت عطیس کا صفوف دینے سے خرہ امعاء کا عارضہ جاتا رہتا ہے اور دست بند ہو جاتے ہیں۔ عطیس کو مربع حلیلہ کے ساتھ دینے سے عطیسار کا عارضہ دور ہوتا ہے۔ عطیس اور کڑا چھال کے صفوف کو شہد کے ساتھ چٹانے سے دست اور خون کے امراض دفع ہوتے ہیں۔ امراض مقعد، یہ بواسیر کے واسطے ایک نہایت بیش قیمت دوا ہے، چنانچہ چھال کڑا، رسوت، اندرجو، عطیس ہم وزن کوٹ کر شہد کے ساتھ معجون بنا کر ساٹھی کے چاولوں کی دھوؤں کے ساتھ تھوڑی سی کھا لینے سے بواسیر کو آرام ہو جاتا ہے۔